بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ڈرائی فروٹ انجیر کے بارے میں، اس کے فوائد اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی صحت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ویسے سامعین کرام، اور اس کے علاوہ اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کا، میں چونکہ ایک سینئر ڈینٹل سرجن ہوں تو میں منہ کے حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے اور مسوڑوں کے حوالے سے اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور مخلوقوں کو پیدا کیا، اس کے ساتھ بیماریاں بھی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، تو ان بیماریوں کا علاج قدرتی طور پر اللہ پاک نے انہیں کہ میوہ جات یا دوسری جو جڑی بوٹیاں ہیں ان میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو کہیں پراپر طریقے سے ان کے بارے میں ہم صحیح علم وہ استعمال کریں تو ہمیں جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم انہی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن علم کی اس بارے میں اتنی کمی ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی مستند قسم کا کوئی اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں رکھتا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے کوئی ٹیچنگ کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کے جو ہم انہی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، چونکہ ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں اور اس کے جو انسانی جسم پر فائدے ہی فائدے ہیں۔ انجیر جو ہے ایک ہمارے جو ادھر ملتا ہے خشک حالت میں ملتا ہے، لیکن سب سے جو ہے نا وہ بہترین تو وہ ہے جو آپ کو تازہ حالت میں ملے۔ اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں کے بارے میں تو اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ اس کے بارے میں چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر بات کی ہے، تو جس چیز کے بارے میں اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں وہ خالق کائنات، یعنی انہوں نے انجیر کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے اس کی اہمیت بیان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو فوائد اور جو اس کے انسان کے لیے جو ہے نا وہ اور فائد کے علاوہ باقی جو اثرات ڈالتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے، وہ ان کے لیے مرغوب تھا، وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس میں بہت سی منرلز اور وائٹامنس پائی جاتی ہیں، جیسے اس میں وہ B1 B2 وائٹامن 3 4 5 6 اور وائٹامن کے، وائٹامن ای، وائٹامن اے۔ اس کے علاوہ اس میں منرلز جیسے زنک، کیلشیم اور آئرن اور کاپر اور میگنیز، فاسفورس وغیرہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے ان کی بنا پر جو ہے نا انسان اس کو باقاعدگی سے لے تو اس کے بہت فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو لینے کا طریقہ سب سے بہترین یہ طریقہ ہے کہ اس کے جو کہ ہمارے یہاں خشک اگر تازہ حالت میں یہ ملا فروٹ تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن تازہ جو ہے فروٹ یہ سال کے 12 مہینے تو اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس خشک جو آتے ہیں یہ انجیر، یہ چونکہ پریزرو کیے ہوتے ہیں ان کا جو کیمیکلز کے ذریعے، تو اب ان کو جب بھی استعمال کریں تو بے شک آپ ان کو سب سے اچھا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ 2-3 دانے بھگو کر جو ہے وہ رکھیں اور صبح کے وقت ان کو کھا لیں، لیکن یہ اگر دھو کر رکھیں گے تو تبھی بہتر ہوگا۔ اگر آپ ویسے خشک ہی کھانا چاہتے ہیں، جب بھگونے کے لیے رکھتے ہیں تبھی ان کو پراپر طریقے سے دھوئیں تاکہ ان کے اندر سے جتنے کیمیکل اور اس طرح کی چیزیں وہ نکل جائیں، ورنہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہیں۔ جو وقتی تو وہ آپ کھائیں گے تو اس کا اثر تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن بہت ایک لمبے عرصے تک کھانے شروع کریں گے جب تھوڑے تو اس کے اثرات یہ جو کیمیکلز وغیرہ ہیں اس کے اثرات آپ کے جسم پر رونما ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں چونکہ وائٹامن کے ہوتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر کے مریض جو ہے نا وہ اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ وائٹامن کے جو ہوتی ہے یہ خون کو گاڑھا کرتی ہے، اس وجہ سے اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں کھا لیں گے یا آپ کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، تو یہ اس کو کیا کرے گا کہ پھر وہ مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا اس ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے اس کے استعمال کرنے سے پہلے۔ اور چونکہ اس میں شوگر بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے،
شوگر کے مریضوں کے لیے تو ہے تو بہت فائدہ مند، چونکہ گردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بہت سارے گردے جو ہے کہ جب ان میں پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ یہ اس کے استعمال سے گردے اپنی واپس نارمل حالت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس طرح استعمال کریں گے، اور وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گے تو وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس کا جو ہے نا وہ خاص طور پر جو اس میں زنک ہوتی ہے، زنک جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے استعمال کریں گے جب تو آپ کے جو بال ہے، آپ کی جلد ہے، آپ کی اسکن بہت یعنی 1 مہینے تک اگر باقاعدہ استعمال کریں تو اثرات نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے بال اگر گر رہے ہیں تو گرنا بند ہو جاتے ہیں، بالوں میں چمک آ جاتی ہے، آپ کی اسکن جو ہے نا وہ اس میں چمک آ جاتی ہے، اور آپ کے چہرے پر جو سرخی اور سفیدی اور سرخی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے، یہ خون کے لیے پیدائش اور خون کو بہتر بنانے، آکسیجن کی سپلائی جسم میں کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باقی اس میں جو ہے اپنا وائٹامن اے آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کے لیے بہت مناسب ہے، اور اسکن کے لیے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس کو اگر استعمال کریں گے تو آپ کی بینائی میں جو ہے نا بہتری آئے گی، آپ کی اسکن بہتر ہو جائے گی۔ اب جو دانتوں اور منہ کے حوالے سے اس کا یہ ہے کہ جو آپ کو خاص طور پر جن لوگوں کے منہ سے بیڈ اسمیل یا بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے وہ صاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آتی ہے، وہ اور بھی کچھ اسٹیلائزر اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا بدبو آتی رہتی ہے۔ تو اس میں ایکچولی جو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے منہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ منہ کی جو لوکل آپ دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، برش وغیرہ بھی کراتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص طور اس کا جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس کے لیے چونکہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے کی وجہ سے جو دانے یہ پیٹ اور جو معدہ ہے آپ کا، اور جو آنتڑیاں آپ کی، ان کی یہ بہت صفائی کرتے ہیں، اور جو نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مارتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ آپ استعمال کریں، 1 مہینہ 1.5 استعمال کریں گے تو آپ کے معدے کی صفائی ہو جائے گی، آنتوں کی صفائی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جہاں اور جسم پر آپ کے جو ہے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، وہاں یہ منہ کی بدبو جو ہوتی ہے یہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ آئرن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون بہتر ہوتا ہے، اور خون جو مسوڑوں میں صحیح گردش کرتا ہے، اور آپ کے مسوڑے جو ہے نا وہ بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سرخی آ جاتی ہے۔ تو اس کا باقاعدہ استعمال خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ بہترین استعمال اس کا یہی ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا بھگو کر 2 یا 3 دانے جو ہے نا بھگو کر رکھیں رات کو، اور صبح ان کو استعمال کریں۔ اور یہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، 2-3 دانے اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہی، لیکن یہ جو ہے نا وہ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیے جائیں، یعنی آپ اس کو باقاعدہ روزانہ اس کو استعمال کریں 2 یا 3 دانے، اور 1 مہینے کے بعد آپ کو اس کے اثرات جو ہے نا جسم پر جو ہے نا نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ خاص طور پر جو دبلے پتلے لوگ ہیں یا جو جن کے گال پچکے ہوئے ہیں، وہ اس کو آزمائشی طور پر کھانا استعمال کریں، تو 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ ان کا جسم فربا، اور ان کے جو گال ٹھیک ہوئیں گے، ان کا قلب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ایک ان کی گڈ لکنگ ایک پرسنالٹی بن جائے گی۔ تو یہ اس کے استعمال کے لیے جو اس کی مناسب احتیاطیں ہیں وہ کر کے آپ ان کو استعمال کریں، ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور اس کے یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا جو اس کی زیادہ تعداد میں نہ کھائیں، بس تھوڑی تعداد میں استعمال کریں، اور ان سے ریگولر استعمال سے آپ کو اس سے بہت ساری فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ہے نا وہ یہ اس کے کہتے ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ یعنی یہ جسم کے اندر جو فاضل مادے ہیں ان کو یہ جو ہے نا خارج کرانے میں وہ مدد کرتے ہیں، اور خون کی صفائی، دوسرے لفظوں میں خون کی صفائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون صاف ہوتا ہے، اور خون صاف ہونے کی وجہ سے جب جسم کو صاف خون مہیا ہوتا ہے تو اس جسم پر اس کے
جو ہے نا وہ یعنی اس کا اثرات ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تھا اس کے بارے میں. اور اس کے جو ہے نا اللہ پاک نے یہ دیے یہ اچھی اچھی چیزیں جو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو احتیاط کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو ان کے بہت فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اس میں توازن اور اس میں باقاعدگی ہو تو وہ جو آپ جو ہے نا اچھے سے اچھی یعنی چیز جو ہوگی نا وہ بھی آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گی. اس لیے ضروری ہے آپ اس کا استعمال کریں. بہترین چیز ہے. دھو کر استعمال کریں، ہمیشہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں. اور جو ہے نا وہ 2 یا 3 دانے بس جو روزانہ کے رکھیں اور بھگو کر استعمال کریں تو اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. آپ اس کو پسند کریں تو لائک کریں اس کو، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. میں آپ کو مزید جو ہے اس طرح کی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی مہیا کروں گا. اللہ حافظ.